بہت ہی اچھا سوال ہے، اور جب بھی مریض آپ دل کا مریض آتا ہے تو سب سے پہلے اس کا اور ان کے جو گھر والے ہیں یا اٹینڈنٹس ہیں ان کا یہی سوال ہوتا ہے جی کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ اور کھانے کا بڑا رول ہے اس میں، آپ کی احتیاط کا بڑا رول ہے آپ کی بیماری میں اس کو کنٹرول کرنے میں۔ اور دوسرا، جو اگر آپ کا علاج ہو گیا ہے، آپ میڈیسن کھا رہے ہیں یا اسٹنٹ ڈلا ہوا ہے یا بائی پاس ہوا ہے، تو آپ کو احتیاط جاری رکھنی ہوتی ہے، اور اس میں سے جو صحت مند غذا ہے اس کا دھیان کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی دل کی صحت کے لیے کون سی جو غذا ہے وہ اچھی ہے۔ تو اس میں جو سب سے جو ضروری چیز ہے وہ تو یہی ہے کہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال زیادہ ہو، اور فائبر یعنی جس میں سے چھان کی روٹی ہو گئی یا دالیں ہوں وہ آپ کے لیے زیادہ ہوں، اور گوشت کا استعمال کم ہو۔ گوشت جو ہے اس میں سے جو دل کا مریض ہے اس کے لیے زیادہ تر ہوتا ہے کہ ہفتے میں 3 دن گوشت کھا لے، اور اس میں سے کوشش یہ کرے وائٹ میٹ میں ہوتا ہے پولٹری ہوگی، فش ہوگی، وہ کھا لے۔ لیکن اگر چھوٹا گوشت ہے اور صاف ستھرا ہے جس میں سے آپ نے چربی نکالی ہوئی ہے تو وہ بھی آپ ہفتے میں 1 دن کھا سکتے ہیں۔ یعنی ٹوٹل آپ کے لیے جو صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہ ہو، اور باقی دن جو ہے وہ دالیں سبزیاں۔ اب جہاں تک بات آتی ہے بڑے گوشت کی اور اس میں بیف وغیرہ کی، اور یہ بھی جو آپ نے ذکر کیا کہ عید قربان جو ہے اگلے 2-3 دن میں آنے والی ہے، اور اس میں قربانی ہوگی، قربانی کا گوشت ہوگا، تو اس میں سے آپ ضرور آئی تھنک قربانی کا گوشت کھائیں، اور اس میں سے جو دل والے مریض ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی مقدار تھوڑی رکھیں اور اس کو صاف ستھرا کر کے کھائیں، کیونکہ آپ جتنا گوشت کھاتے ہیں اتنی آپ کے خون میں چربی بڑھتی ہے، اور چربی بڑھنے سے آپ کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس حد تک گاڑھا ہو جاتا ہے کئی دفعہ صفوف بن جاتا ہے، اور جب نالیوں میں سے، دل کی نالیوں میں سے گزر رہا ہوتا ہے یا اسٹنٹ میں سے گزر رہا ہوتا ہے یا بائی پاس میں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ رک کے وہ کلاٹ بن جاتا ہے یا جم جاتا ہے، اور جب جم جاتا ہے تو نالی کو بند کر کے ہارٹ اٹیک کر دیتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد جسم کا ایسا نظام ہے کہ اس کے اپنے جو سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جو کلاٹ بنتا ہے اس کو ڈیزالو کر دیتے ہیں، لیکن جب تک وہ ڈیزالو ہوتا ہے اس وقت تک ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے، ہارٹ ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس حالت سے بچنے کے لیے اور اس کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے خوراک میں احتیاط کریں، گوشت کا استعمال کم کریں، کریں بھی تو تھوڑی مقدار میں کریں، اور کوشش کریں کہ چربی وغیرہ اتری ہو، یا تو آپ سالن کی صورت میں کھائیں، یا پھر زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ تکے کی صورت میں کھائیں جہاں پہ آگ کی وجہ سے چربی وغیرہ ساری پگھل کے نکل چکی ہو اور فالتو چربی اس میں نہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ اب اس میں سے 2-3 بندے ہیں، ایک تو دل والی تکلیف ہے جس میں سے گوشت کا استعمال کم ہونا چاہیے، پھر جن لوگوں کو گردوں کی تکلیف اور شوگر کی تکلیف ہے وہ کم استعمال کریں، کیونکہ شوگر کا بھی کنٹرول خراب ہوتا ہے، گردے بھی فیل ہوتے ہیں، یورک ایسڈ ہے وہ بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے، اور گینٹھیا اور گاؤٹ کا جو ہے وہ مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کی بدہضمی، معدے کا خراب ہونا، آنتوں کا خراب ہونا، وامٹنگ، اور جو ڈائریا وغیرہ، وہ پیچز وغیرہ لگ جاتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کھائیں اور تھوڑی مقدار میں کھائیں تو اس گوشت کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اگر ایک دن آپ نے گوشت کھا لیا تو پھر اگلا دن گیپ دیں، اگلے دن گوشت نہ کھائیں، سبزی یا دال کھائیں، تاکہ جسم جو چربی اندر گئی ہے گوشت کے ساتھ اس کو صاف کر لے اور کلینزنگ اس کی ہو جائے، اور پھر اگلے دن آپ تیار ہوں، تاکہ چربی جو ہے، جب آپ لگاتار 2-3 دن لگاتار گوشت کھاتے ہیں تو آپ کی جو چربی ہے خون میں جا کے خون کو گاڑھا کرتی رہتی ہے، اور خون کا عمل جو ہے گاڑھا ہونے والا اور کلاٹ بنانے والا وہ تیز ہو جاتا ہے، اور آپ کو کئی دفعہ بغیر نالیاں بلاک کے ایک خون جم جاتا ہے جو کہ ایک جیلی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، وہ جو چربی ہوتی ہے، اور بند کر کے ہارٹ اٹیک کر دیتا ہے، اور اس جیلی کو کئی دفعہ نالی سے نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ رہتی ہے اور آپ کا ہارٹ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اور ہم جب ایسے مریضوں کو ہم کبھی اینجیو جو کرتے ہیں تو اینجیو میں پتہ چلتا ہے جی اس کی نالی میں اتنی بلاکیج تھی نہیں، اور اس کی جو اندر یہ جو جیلی پڑی ہوئی ہے یا یہ کلاٹ پڑا ہوا ہے یا خون جمع ہوا ہے، وہ صرف کھانے کی وجہ سے جو اس نے چکنائی والی یا فیٹ والی جو ہے غذا کھائی تھی یا گوشت کھایا تھا یہ جمع پڑا ہے، اور وہ اس کو پگھلنے میں پھر کافی ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کھائیں، تھوڑی مقدار میں کھائیں اور گیپ دے کے کھائیں، تاکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔